ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا والدین کے حوالے سے چند ایک گزارشات
وہ پچھلے جمعہ ہو سکی تھی۔ آج بات ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے پچھلے جمعہ ہم نے بات کو چھوڑا۔ ہم نے عرض یہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ اور ہمارے دین میں والدین کی عزت، احترام اور ان کی قدر، اس کی کیا اہمیت ہے، اور ساتھ ہی ہم نے اشارتاً اسلامی معاشرے اور جو کفر کا معاشرہ ہے، والدین کے حوالے سے، والدین کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، یہ دو معاشرے کیا کیا کرتے ہیں اور کیا کیا ان میں ہوتا ہے، ہم نے اشارتاً اس کی بات کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ والد اگر راضی ہے تو اللہ راضی ہے، والد اگر ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ ایسی باتیں جو ہمارے نوجوانوں کو جوانی میں سمجھ نہیں آتی، بڑھاپے میں جا کے سمجھ آتی ہیں، وہ باتیں میں نوجوانوں اور جوانوں کو آج ہی ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ بعد میں وقت گزر گیا تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ جس وقت آپ سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مطالبہ ہے، شریعت آپ کو کہتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر وہ وقت گزر گیا تو بعد میں پھر فائدہ نہیں۔ ان کے وفات پا جانے کے بعد آپ ان کے جنازے پہ آنے والوں کے لیے کس قدر ہی بہترین کھانے کا بندوبست کر دیں، جو کہ جنازوں پہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ ایک غلط رسم ہے جو جنازوں پہ اور میت کے گھروں میں چل پڑی ہے، دوسرے دن بھی کھلاؤ، تیسرے دن بھی کھلاؤ، 7ویں دن بھی کھلاؤ، 10ویں دن بھی کھلاؤ، 40ویں دن خصوصی طور پہ اہتمام کرو، سال کا چکر پھر ویسے ہی آتا رہے گا، سال بھر سال پھر کھلاؤ۔ یہ کوئی شریعت نہیں، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی چیز ہے، سو چل رہی ہے۔ میں بس اپنے موضوع سے متعلق بات کرتے ہوئے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ آپ ان کی وفات کے بعد دوسرے دن، تیسرے دن، 7ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن، 7 جمعراتیں، 10 جمعراتیں، سال بعد آپ جتنا مرضی اچھا اہتمام کر لیں، آپ اس رتبے کو نہیں پا سکتے جو زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے آپ کو رتبہ ملنا۔ والدین وہ اپنی اولاد سے توجہ چاہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کو توجہ دی ہوتی۔ ہمارے نوجوان کچھ باہر کی باتیں سن کے اور دوسرے لوگوں کو دیکھ کے والدین کے بارے میں
غلط سلط باتیں کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے جا کے والدین کی کمیوں کا، کوتاہیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں، میرے والد نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے والد نے میرے ساتھ وہ کر دیا. یہ سارا کچھ زبان سے نکالنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ وہی والدین ہیں. اگر یہ چاہتے تو بالکل پہلے دوسرے دن آپ کی پیدائش کے آپ کو کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیتے، آپ کو ایدی کے جھولے میں ڈال دیتے، آپ کی ولدیت کے ساتھ ولد عبدالستار عیدی لگتا. لیکن انہوں نے ایسا کیا. اللہ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. ہم نے انسان کو حکم تو دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور ساتھ ہی والدہ کا تذکرہ کر دیا. حملتہ، اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا. حمل عربی میں بوجھ کو کہتے ہیں. بوجھ اٹھانے والے مرد کو حامل، بوجھ اٹھانے والی عورت کو حاملہ کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اس نے تجھے اٹھائے رکھا، اس نے بوجھ اٹھائے رکھا. اس نے یہ بوجھ کیوں اٹھائے رکھا؟ آپ کو اپنی اولاد سمجھ. اگر صرف بوجھ سمجھتی تو بہت ساری خواتین ایسی ہیں، آپ نے سنی بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے دیکھی بھی ہوں، جو حمل کے فوراً بعد پکا ارادہ کر لیتی ہیں کہ میں نے اس حمل کو ضائع کروانا ہے، رکھنا نہیں. اگر بوجھ سمجھا ہوتا، ہو سکتا ہے آپ کے والدین نے یہ کر دیا ہوتا. اگر بوجھ سمجھا ہوتا تو پیدا ہونے کے بعد بوجھ سمجھا ہوتا تو حمل کے فوراً بعد ہی ضائع کروا دیا ہوتا. بوجھ نہیں سمجھا، اولاد سمجھا. اسی لیے یہ ماں کے پیٹ میں صرف 9 ماہ جو ہے نا وہ بچہ رہتا ہی نہیں ہے، غذا بھی پاتا ہے، غذا بھی پاتا ہے. آپ کبھی ڈاکٹروں کی رپورٹس پڑھیے کہ بچہ کتنی غذا لیتا ہے. کبھی کبھی ایک وقت میں ماں کے پورے دن کے برابر غذا لے لیتا ہے، ایک وقت میں. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جتنی خوراک ماں 2 دن میں کھاتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ایک وقت میں اتنی خوراک استعمال کرتا ہے. ایویں ہی نہیں اللہ رب العزت نے ماں کا تذکرہ کیا، یوں ہی نہیں کہہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھنے والے نے پوچھ لیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے سب سے اچھے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے. اس نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے. اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے. اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے. پھر اس کے بعد کہا 2 بار تیرا باپ ہے، تیرا باپ ہے، 4 بار. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں اشارہ یہ دیا گیا ہے، ایک بیٹے کو، ایک بیٹی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی والدہ نے 3 مراحل اپنی عمر کے گزار لیے ہیں. 3 مراحل کون کون سے تھے؟ ایک وقت تھا جب یہ بیٹی تھی، ایک دوسرا وقت تھا جب یہ بہن تھی، تیسرا وقت تھا جب یہ بیوی تھی. اگر پہلے مرحلہ میں بیٹی ہوتے ہوئے اسے کسی قسم کی محرومیوں کا سامنا رہا ہو، کوئی چیز اس کو نہ مل سکی ہو، کوئی تمنا اس کے دل کی پوری نہ ہوئی ہو، یا دوسرے مرحلے میں بہن رہتے ہوئے اس نے وہ چیز جو دل میں چاہی ہو اسے نہ ملی ہو،
اسے ویسے عزت قدر نہ دی گئی ہو جس کی یہ حقدار تھی، یا تیسرے مرحلے میں بیوی ہوتے ہوئے اس کے حقوق کا پوری طرح اتمام نہ کیا گیا ہو، حق ادا نہ کیے گئے ہوں، یہ اب چوتھا مرحلہ ہے، تو بیٹا ہے، اسی لیے کہہ دیا تیری ماں تیری ماں تیری ماں تیری ماں کہ پہلے مرحلے میں اگر کچھ محرومیاں رہی ہوں، دوسرے مرحلے میں کچھ محرومیاں رہی ہوں، تیسرے مرحلے میں کچھ محرومیاں رہی ہوں، چوتھے مرحلے میں تیرے ہوتے ہوئے نہیں رہنی چاہیے۔ لوگوں کے سامنے محلے میں سینہ چوڑا کر کے پھرتا ہے، میں نے فلاں کا یہ کام بنا دیا، میں نے فلاں کی مدد کر دی، میں نے کسی کو سہارا دے دیا، میں دوستوں کا دست و بازو بن گیا، میری وجہ سے یہ محفلیں، یہ رونقیں موجود ہیں۔ کبھی سینہ چوڑا کر کے یہ بھی کہے میں وہ گھر کا فرد ہوں جس کی وجہ سے والدین خوش ہیں، وہ میں ہوں کہ جس نے ان کی زندگی کی ساری محرومیاں آج اس بڑھاپے کے وقت میں آ کے میں نے ان کو کھلوا دی۔ اگر آخری عمر میں انہیں وہ خوشیاں ملے، وہ سکون ملے، وہ راحت ملے، وہ بہترین فرما بردار اولاد ملے جو وہ چاہتے ہیں، یقین کریں وہ اپنا بچپنا بھول جائیں گے، وہ اپنی جوانی بھول جائیں گے، ساری زندگی بھول جائیں گے۔ وہ ساری زندگی اگر ان کی تکلیفوں میں بھی کٹی ہو، بڑھاپے میں آ کے نیک اولاد سہارا بن گئی، انہیں اپنی ساری زندگی کے دکھ بھول جائیں گے۔ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، میرے ذہن میں تو یہی بات آئی کہ اللہ رب العزت آپ سے، ایک بیٹے سے، اپنی ماں کی ساری زندگی کی محرومیوں کا ازالہ کروانا چاہتے ہیں۔ ماں کو اتنا خوش کرو، ماں کو اتنا خوش رکھو کہ ہر قسم کی محرومی کو، اپنے ساتھ ہوئی بھی زیادتی کو، اپنی حق تلفی کو، مارے ہوئے حقوق کو بھول جائے۔ بیٹا خود، کئی بیٹے سمجھتے ہیں میں فلاں کام نہ بڑا نیک کر رہا ہوں۔ اور ایک اور بات، کئی بار ہوتا یوں ہے کہ والدین پرانے خیال رکھتے ہیں، بہت زیادہ دین کی سمجھ نہیں ہوتی، دین کا علم نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی۔ اب یہ بیٹا ہے، اس نے کیا کیا، اس نے تھوڑا بہت دین سیکھ لیا، دنیا کی تعلیم بھی لے لی، دین کی تعلیم بھی لے لی۔ اب تعلیم اس نے لی ہے سدھرنے کے لیے۔ دینی تعلیم بھی بندے کو سدھارتی ہے، دنیاوی تعلیم بھی سدھارتی ہے۔ تعلیم اس نے حاصل کی ہے سدھرنے کے لیے۔ اچھا، اب یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے، اتنا بڑا میں عالم، یا میں اتنا بڑا محقق، یا میں اتنا متقی، پارسا اور پرہیزگار، والدین کو گھر میں ان کے مشرک ہونے کے تانے دیتا ہے، والدین کو گھر میں ان کے بدعتی ہونے کے تانے دیتا ہے، والدین کو گھر میں ان کے بے نماز ہونے کے تانے دیتا ہے۔ تجھ سے یہ مطالبہ تو ہے ہی نہیں دین کا۔ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا، نیک پرہیزگار بیٹا ابراہیم جیسا اور والد آزر جیسا، اس متقی نے اپنے والد کی عزت کے خلاف کوئی بات کی، تو کون ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیرا تقوی و علم ہے کیا؟ اللہ کے بندے، دین نے یا تعلیم نے تجھے یہ تو نہیں سکھایا کہ تو والدین کے ساتھ یہ حشر کر جا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آگے کہنے لگی، میری والدہ میرے پاس آتی ہے، میری والدہ
میرے پاس آتی ہے، وہی مشرکۃ، میری والدہ مشرکہ ہے، اسلام نہیں لائی، والدہ مشرکہ ہے، لیکن میری والدہ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی میرے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آپ کیا کہتے ہیں، حسن سلوک کروں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا، ہاں کر لے، اتنا جواب کافی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں صلحہ، ہاں بھی کہا، ساتھ حکم بھی دیا کہ ہاں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ صرف ہاں نہیں، ہاں ہوتی تو جواز تھا کہ ٹھیک ہے تو کر سکتی ہے۔ جواز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بندہ کرے اس کی مرضی یا نہیں کرے اس کی مرضی، صرف جواز تک محدود نہیں۔ نعم، ہاں بھی کہا اور ساتھ ہی کہا ہاں صلہ رحمی کر، حکم بھی دیا۔ کچھ دانشور چائنا کے بھی ہوتے ہیں، کچھ علامہ چائنا کے بھی ہوتے ہیں جو صرف نام سے مطلب یہ نکالے ہاں جواز ہے، جائز ہے، بہانے بناتے ہیں۔ شادی کے بعد بندے پر یہ چیزیں فرض نہیں ہے، عورت پر یہ چیزیں فرض نہیں ہے، شادی کے بعد والدین کے ساتھ رہے یا نہ رہے اس کی مرضی ہے۔ انہیں آپ چائنا کے کہہ لیں، لنڈے کے کہہ لیں، لیکن یہ دانشور اور علامے ایسے ہی ہیں جو معاشرتی زندگی میں سے ماں باپ کا رول ختم کر دیتے ہیں۔ حقیقی عالم تو نہیں ہو سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حقیقی عالم وہ ہے جو اللہ رب العزت کے اس فرمان میں ترتیب کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اس کے برابر کسی کو لا کے کھڑا نہیں کرو گے، اور پھر والدین کا تذکرہ ہے کہ والدین کے برابر بھی کسی کو کھڑا کرو گے۔ استاد کا درجہ کیا کہتے ہیں؟ استاد کا درجہ والد کے درجے والا ہوتا ہے، لیکن والد کے درجے کے بعد ہوتا ہے، والد کے بعد ہوتا ہے۔ ساس سسر کا رشتہ، ساس سسر کا درجہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے، لیکن والدین کے بعد ہے، والدین سے اوپر نہیں۔ رہیں یا نہ رہیں ہماری مرضی ہے۔ اگر ساتھ رہنا ضروری نہ ہو، اللہ یہاں پہ یہ فرمائے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر ان میں سے کوئی ایک وہ تیرے پاس رہتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، عندک کا کیا مطلب ہے؟ تیرے پاس ہو، وہ ایک یا دونوں۔ عندک کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کہیں چلتے ہوئے تجھے بازار میں مل جائے تو پھر ان کے ساتھ یہ سلوک کر، کہیں کسی دعوت پہ ٹکر ہو جائے تو پھر ان کے لیے یہ حکم ہے، ہرگز نہیں۔ عندک الکبر احدہما، ان کے ساتھ رہنا ہے، کیوں؟ انہوں نے تجھے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ نہیں، شادی کے بعد میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اچھا، پھر شادی سے پہلے ہی یہ کہہ دینا تھا نا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ شادی کے بعد ایسا کیا ہوا ہے؟ شادیاں بھی وہ جو آدھے گھنٹے کے عشق مشوقی والے ڈراموں سے متاثر ہو کر اپنی مرضی سے کی جاتی ہیں، 1.5-2 گھنٹوں کی فلموں سے متاثر ہو کے وہ جی میں اپنا فیصلہ خود کروں، میں اپنا حالانکہ اسے کوئی شادی کا تجربہ، اسے تو نہیں شادی کا تجربہ، یہ کیسے اس مرحلے سے گزرے گا؟ شادی کا تجربہ کسے ہے؟ اس کے والد کو ہے، اس نے اس سے پہلے شادی کی ہوئی۔ بیٹی کے لیے شادی کے بارے میں اگر مشاورت کرنی ہے اس کی والدہ ہے، کیونکہ اس کے پاس شادی کا تجربہ ہے، اس کا بڑا بھائی ہے، اس کے پاس شادی کا تجربہ ہے۔ یہ کہتا میں نے اپنی مرضی کرنی، فلموں سے متاثر ہو کے، ڈراموں سے متاثر ہو کے، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ گھروں سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کو ہماری عدالتوں میں باقاعدہ تحفظ دے کے ماں باپ کو روتا ہوا سسکتا ہوا چھوڑ کے
والدین کے اوپر ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کا ہاتھ لڑکے کے ہاتھوں میں پکڑا دیا جاتا ہے کہ جا لے جا، یا جنہوں نے پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، بڑا کیا ہے، جنہوں نے خون پسینہ ایک کیا ہے، جنہوں نے اپنے آرام اس کے لیے چھوڑے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تمہارا جو 2-4 ہفتوں کا 2-4 مہینوں کا آپس میں بات کرنا ہے ڈراموں اور فلموں سے اور غلط معاشرے سے متاثر ہو کے، یہ اہمیت رکھتا ہے؟ والدین کو یہ اہمیت رکھتے ہیں؟ عدالتیں جو مفرور لڑکیوں کا نکاح پڑھاتی ہیں ناجائز ہے، رائج ہے، جائز نہیں ہے، رواج اس کا پڑ چکا ہے، عدالتیں کرواتی ہیں، قوانین بن چکے ہیں۔ قوانین بن جائیں لیکن اسلام کے مطابق چلنے والی ہماری زبان پہ تالا نہیں لگا سکتے۔ اسلام کے خلاف قانون بنانے والے اسلام کے مطابق چلنے والی زبانوں کو بند کر سکتے نہیں بند کر سکتے۔ یہ زبانیں اسی وقت بند ہوں گی جب سانس بند ہوگا۔ اولاد کے لیے سب سے اہمیت کے حامل، یہ تو شادی کا معاملہ ہے نا، بس وقت اجازت نہیں دے رہا، باقی معاملات انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔